جی ایک سوال پوچھ نا یہ بند کرے نا کہ بیوہ عورت ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ عمرے پہ یا حج پہ جا سکتی ہے؟ کوئی لڑکی اپنے بہنوئی کے ساتھ جی ہاں، نہیں جا سکتی، اور اپنے داماد کے ساتھ داماد کے ساتھ جا سکتی، داماد کے ساتھ جا سکتی ہے؟ داماد کے ساتھ کبھی نکاح نہیں نا جائز اپنی حساب سے، وہ تو اس کی ماں ہے۔ جی یہ جو ہے بہنوئی یہ کیا کہ آپ طلاق دے دے یا بہن فوت ہو جائے تو یہ نکاح کر سکتا ہے دوسری عورت، یہ محرم نہیں نا۔ محرم وہ رشتہ دار ہوتا ہے جس سے کبھی اسلام میں نکاح جائز ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں محرم بن گیا، محرم بنتا ہاں جی، وہ ایکچولی جب انہوں نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کی ہے نا عمرہ حج کے لیے وغیرہ کے لیے، تو وہاں پہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس میں خاص جو ہمارا مسلک ہے اس کا لکھ دیں، تو اس کے لیے مینشن کرنا ضروری نہیں کہ جی آپ کے ساتھ کون جا رہا ہے۔ جس آپ یہ لکھ دیں گے جی میں مسلک دوسرے مسلک سے میرا تعلق ہے، اہل تشیع سے ہوں، یہ اہل تشیع میں سے لکھ دے کہ میرے لیے کوئی محرم کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی مسئلے کے تشیع پر اتہام ہے، بہتان، اور شیعہ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ شیعہ ہاں جی بالکل، یہ چیز تھی۔ نہیں، مجھے بات کرنے دیا کریں، کیونکہ میری باتیں شیعہ بھی سمجھتے، سب کو میں نے صحیح بات بتانی۔ شیعہ مسلک میں کوئی نہیں کہ ایسے غیر محفوظ حالات میں غیر محرم کے بغیر چلی، محرم کے بغیر چلی، قطعاً نہیں۔ وہ تو ایسا ہے کہ اگر اچھی عورتیں جا رہی ہیں، ان کے محرم ان کے ساتھ ہیں، قابل اعتماد رفیق ہیں، چلی جائے۔ مسئلہ اور طرح ہے، اگر ایسے حالات نہیں ہیں، خطرہ ہے اپنی عزت آبرو مال کا، نہیں جا سکتے۔ شیعوں کے ہاں بھی یہ کیا کریں، لوگ اپنی مرضی سے بات بنا لیتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں فلاں، یا شیعہ بھی نہیں خیال کرتے کہ اپنے مسئلے کی تو پابندی کرتے۔ اب جو موجودہ حالات میں کون عورت محفوظ ہے؟ مکہ کے ہوٹلوں میں کیا ہو رہا؟ حاجی عورتوں کے ساتھ ہوٹلوں والے زنا کرتے۔ بالکل، میرے پاس ایک عورت بیچاری آئی، اسپانی تھی، اس کی بہن چلی گئی، خوبصورت تھی۔ اب اس کا والد بھی سعودیہ میں رہتا تھا، وہ ہدایتیں کرتا رہا کہ حرم شریف سے ہوٹل میں نہ جانا، اکیلی چلی گئی، اور جا کر ہوٹل والے سے کہا چابی دو۔ اس نے کہا چل میں اوپر چابی لے کر آتا، مگر پھر اللہ نے بچانا تھا، عقل نے کام کیا کہ اس نے وہاں کیا کرنا، دوڑائی، سانس پھولا، بڑی مشکل سے حرم پہنچ۔ زنا اور شراب کے اڈے بنے ہوئے وہاں ہوٹل جو ہے، کیا فائدہ ہے ایسی یار؟ تو شیعہ مذہب کی کتابیں دکھاؤں گا کافی، سب نے لکھا کہ اگر محفوظ ہے عورت اپنی عزت، اور خان لوگ جا رہے ہیں اپنے محرموں کے ساتھ، قابل اعتماد عورتیں، چلو ایسی حالت میں اگر چھپ چھپا کر چلے، ورنہ کون اجازت دیتا کہ کوئی بھی نہ ہو ساتھ تو جاتی کرے؟ مسئلوں کو سب لوگوں نے بدنام کر۔ نہیں مولانا، مسئلہ تو آپ جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ چند عورتیں ہوں اور ان کے محرم بھی ہوں، تو ہمارے بھی امام مالک اور شافعی کہتے ہیں کہ اگر اپنے محرموں کے ساتھ عورتیں جا رہی ہیں، قابل اعتماد ہیں عورتیں، کافی ساری ہیں، اور ان کے محرم ہیں، تو چلو کوئی عورتوں کے ساتھ مل کر چلی جائے۔ مگر اس کو بھی میں نہیں ٹھیک کہتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کوئی ایسی نہیں اجازت دی۔ یہ امام مالک اور امام شافعی، امام مالک اور امام شافعی کا بھی وہی مسئلہ ہے جو میں نے شیعوں کا بیان کیا، اگر قابل اعتماد عورتیں اپنے ساتھ جا رہی محرم کے ساتھ تو چلو عورت چلی جائے۔ مالک شافعی بھی کہتے۔ بھائی بات واضح ہو گئی کہ جی ہاں جی، الحمدللہ کے ساتھ بات نہیں جا سکتی، داماد کے ساتھ جا سکتی۔ ایسے حج سے نا ویسے ہی بہتر ہے۔ ہاں جی، بڑی مہربانی مولانا، اللہ کیا فائدہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ طاہر میاں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گھرانہ جس سے پاکیزہ گھرانہ، حضور کی بیویاں جو امت کی مائیں تھیں جن سے نکاح بھی حرام کر دی، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ فلا تخضعن بالقول، کہ لوچ کے ساتھ اور نزاکت کے ساتھ، نخرے کے ساتھ کسی امتی سے بات نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اللہ نے خود نشاندہی کر دی کہ اس کے دل میں برے خیالات پیدا ہو جائیں گے، کوئی نہیں روک سکے گا، نرم آواز سے شہوت ابھر جائے گی۔ یہ قرآن ہے۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں گانے بھی ٹھیک ہے، ناچی پھرے، صرف یہاں سے اوپر کے اندر سے پتا کیا ہوتا، کوئی نیک نہیں رہتا، نہ کوئی بڑی رہتا، ہر شخص جانتا کہ کیا اس وقت گزرتی، بہانے بناتے نہیں، ہم نیک ہیں، پاک، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بس جھوٹے شیطان ہیں۔ عورت تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرما دیا کہ عورت جب آتی ہے تو سامنے سے شیطان ہوتی ہے، جب واپس جاتی ہے پیچھے سے شیطان ہوتی ہے، فرمایا شیطان اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں جب گھر سے نکلتی ہے، سراپا شیطان سر سے پاؤں تک، اسی لیے منع کر دیا کہ نہ دیکھو۔ رب سے جو لباس ہیں یہ بھی وہ نامراد لباس ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، میری امت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی، میرے دور میں نہیں پیدا، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، حالانکہ 500 سال کا فاصلہ ہے جہاں تک خوشبو ہے، مگر یہ خوشبو بھی نہیں سونگی۔ فرمایا لباس پہننے کے باوجود ننگی ہو یا اتنا تنگ پہنا، یہ نہیں ہر چیز بڑی رضا
یا باریک کہ ہر شے جل گئی. آنکھوں سے سب نے دیکھ لیا کہ وہ زمانہ نہیں اب تو دونوں چیزیں ہو گئی، باریک بھی ہے اور تنگ بھی ہو گیا. اب مجھے ایک بچی نے بتایا، وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئی، دیکھ کے ہم باہر بیٹھے تھے تو ایک ماں تھی الہدا میں پڑھاتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس طرح اس نے اپنا آپ چھپایا ہوا تھا کہ اللہ، دین بھی ویسا نہیں کرتا. ہاں اندر سے اس کی بچی آئی جس کو ڈاکٹر دیکھ رہا، کہتی توبہ توبہ، جو اس کا لباس تھا جیسے ناخن سے پاؤں پر اور طرح کے نقش کیے ہوئے، ہاتھوں پر اور پردے کی ایک لیر بھی نہیں چلتی. ماں وہ بنی ہوئی بوڑھی اور بیٹی ہے. اب رونے کے سوا ہم کیا کر سکیں، ہمارے پاس اور یہ روشن خیالی ہے اور یہ بس ترقی کر رہا ملک. جزاکم اللہ خیر. مولانا ہمارے پاس ایک سوال اب راستے تو وہ دو ہی ہیں جو اصلاحی صاحب نے شروع میں جب پاکستان میں شروع ہوئی افواہ، اس وقت لکھ دی کتاب پاکستانی عورت دو راہ پر، پڑھنی چاہیے. قوموں کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے کہا شروع ہو گیا موڑ، جہاں روم یونان اور ساری امت سے تباہ ہوئی تھی، اب راستہ چن لو. ایک دین کا کہ پردے میں رہو، ایک ہے کہ ترقی کے نام پر باہر لے آؤ، پھر جو چاند طلوع ہوگا نا پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے. ڈاکے اور بدماشیاں اور اجتماعی گینگ ریپ کو کون روک سکے گا؟ آگ بھڑکا دو اور اس کے بعد تو لوگوں کو ہرا دو، محسوس نہ حل نہیں ہوگا. جی مولانا ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے گئے تھے، اور یہ بھی تاریخی اعتبار سے ثابت ہے کہ فرعون ہی کے گھر کے اندر ان کی پرورش ہوئی تھی. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ یہ وہی فرعون تھے کہ جن کے گھر کے اندر پرورش ہوئی تھی اور انہی کو تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے؟ کیونکہ فرعون تو ان کا لقب تھا نا، اس زمانے کے بادشاہ جو بھی نام نہیں تھا، جو بھی مصر کے حکمران ہوتے تھے فرعون ہی کہلاتے تھے. اس حوالے سے بھائی نے سوال پوچھا. سوال کا مطلب یہ ہے کہ جس فرعون کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی، کیا وہی تھا جس کو فرض تبلیغ کرنے کی؟ یہی بات ہے، بالکل کوئی اور تھا؟ یہی ہے. اب یہ بات قرآن حدیث میں تو بیان نہیں ہوئی، یہی ہے کہ فرعون تھا اور اس نے تانا بھی دیا کہ کیا ہم نے بچپن میں تجھے پالا نہیں تھا؟ اس لیے وہ خود ہوگا یا اس کا بیٹا ہے تو اسی خاندان سے تھا. اسی لیے کہا نا علم ربک فینا ولیدا، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تو ہم نے تجھے پالا نہیں تھا، اب تو مبلغ ہو کے ہمارے خلاف ہی آ گیا. مگر تاریخ سے جو ثابت ہوا اور عصریات میں جو ثابت، دو فرعون کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس کے گھر میں پرورش پائی وہ اور تھا، جو پھر اس وقت حکمران تھا وہ الگ تھا، منفتا اور رامسیس. یہ دو الگ الگ تھا، ایک ہی وہی خاندان. تانا بھی اسی لیے اس نے دیا کہ ہم نے تو تجھے پالا، منفتا اور رامسیس. منفتا جس کے گھر کے اندر پرورش پائی تھی، رامسیس جسے دعوت و تبلیغ دی کے لیے گئے تھے. رامسیس کی لاش تو ابھی تھوڑی مدد ہوئی نا، شناخت کی ان لوگوں نے، اس پر جو نمک کی تہ جمی ہوئی تھی اس سے پر پٹیاں جب اس کی اتاری گئی. ممی کر دیتے تھے نا مصری لوگ، مسالہ تھا جس سے لاش خراب نہیں ہوتی، اب تک بھی ان کی لاشیں. تو پھر نمک سے پتہ چلا کہ یہ سمندری نمک کی تہ جو ہے یہ وہی فرعون ہے جو سمندر میں رہتا ہے، رامسیس. اور وہ جگہ بھی حمام فرعون ہی کہلاتی ہے نا، جہاں دریا کے کنارے اس کی لاش ملی تھی. تو پچھلے سالوں میں اس کے پھپھوندی لگ گئی تھی لاش، فرانس لے کے گئے تھے، فرانس لے گیا، سلامی دی، 21 توپوں کی سلامی دی اور ڈاکٹروں نے در پھپھوندی کا علاج کیا. ٹھیک. اور مصر میں تو جنرل ناصر نے اس کے نام پر رامسیس روڈ اور وغیرہ رکھنی. نہیں وہ تو تقریر میں بھی یہی بحث کرتا تھا، یا ابنا فرعون، یا ابنا فرعون، کہتا ہم فرعونوں کی اولاد ہیں. یعنی روب اور دبدبے شاید وجاہت کے لیے یہ بات کہتا. میرے بھائی ترابل ذرا حبیب بورقیبہ کی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے تو مصریوں نے تو اتنا زہر ان کے جواب میں بولے، صاف کہنا چلو کہ محمد اور موسیٰ کیا تھے؟ غیر قوم کے لوگ آ کر غیر ملکی ہمارے ملک میں گھس گئے تھے، ہمارے بڑے تو یہ فرعون. تو سارے ملکوں سے انہوں نے اسلام کو چھری سے تباہ کر دیا. کہلاتے یہ مسلمان حکمران ہیں مگر دین نہیں رہنے دیا، بالکل بے دین ہے، اللہ کے رسول کے دشمن. ٹھیک ہے.